اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو اس وقت بھی باقی و برقرار تھا، کہ جو جب کائنات کی کوئی شے عالم وجود میں نہیں آئی تھی، اور جو اس وقت بھی باقی و برقرار رہے گا کہ جب کائنات کی تمام اشیاء فنا ہو جائیں گی۔ اور لائق تعریف ہے وہ خدا کہ اس نے ہر حیثیت سے اپنے لیے اولیت کو، قیامت کو مخصوص فرما لیا ہے، اور جس نے اپنے علاوہ کائنات کی ہر شے پر فنا ہونے کا نشان لگا دیا ہے۔ جیسے خود خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ کائنات کی ہر شے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف خداوند عالم کی ہے۔ اور ہر وہ نفس کو جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور ہر وہ شے کہ جو سرزمین پر ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بقا صرف خداوند عالم کی ذات کے لیے مخصوص ہے کہ جو صاحب جلالت ہے اور صاحب بزرگی ہے۔ پاک اور برگزیدہ ہے وہ خدا کہ جو اپنے بندوں کی نیتوں کو اختلافات سے بخوبی واقف رہتا ہے۔ یعنی انسان کہ جو اپنی نیت میں اختلاف پیدا کرتا رہتا ہے، کبھی کوئی نیت کر لی اور کبھی کوئی نیت کر لی، جس اختلاف نیت کا علم صرف اس نیت کرنے والے کو ہوتا ہے اور کسی دوسرے شخص کو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو بیک وقت مختلف بندوں کی نیتوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جن کا علم صرف ان نیت کرنے والوں کو ہوتا ہے، اوروں کو ہرگز نہیں ہو سکتا، ان تمام اختلافات سے جو بیک وقت مختلف نیتوں میں واقع ہوتے ہیں خداوند عالم بخوبی واقف و آشنا رہتا ہے، اور ان تمام گناہوں سے بھی واقف رہتا ہے کہ جو خدا انسان تنہائی کے عالم میں کرتا ہے، اور خوش ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ کو کسی نے نہیں دیکھا، جبکہ خداوند عالم ہر شخص کے لیے حاضر و ناظر ہے، ہر شخص کی ہر حرکت اور ہر سکون کا نگراں ہے۔ اور ہم بھی بحمدللہ خداوند عالم کے حاضر و ناظر ہونے کا اقرار کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن یہ ہمارا اقرار صرف زبان کی حد تک محدود رہتا ہے۔ ہم زبان سے یقیناً خداوند عالم کو حاضر و ناظر کہتے ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے اس کے حاضر و ناظر ہونے کا اقرار نہیں کر پاتے۔ صحیح معنی میں کہ انسان خداوند عالم کے حاضر و ناظر ہونے کا اقرار اپنے دل کی گہرائیوں سے کر لیے تو پھر ناممکن ہے کہ وہ کسی وقت بھی زندگی میں کے کسی لمحے وہ کسی گناہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اگر اتفاقاً کسی گناہ کی طرف اس کی توجہ ہو بھی جاتی ہے زندگی میں کبھی، تو یقیناً اسی کے ساتھ اس کو اس بات کا خیال آنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے اس گناہ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف وہ دیکھ رہا کہ جو تمام کائنات کا ناظر ہے، جو تمام کائنات کا نگراں ہے، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ کر لے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ خداوند عالم کے حاضر و ناظر ہونے کا اقرار انسان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے کرنا چاہیے، تاکہ موجودہ سماجی زندگی میں اس کا صحیح فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ پاک و برگزیدہ ہے وہ خدا کہ جس کی طرف تمام مخلوق کی خلقت کا سلسلہ ہے، اور جس کی طرف ہر ایک کو واپس آنا ہے۔ بس جو شخص زندگی میں ذرہ برابر نیکی کرتا ہے وہ نیکی بھی اس کے ہر وقت پیش رہتی ہے، اور جو ذرہ برابر برائی ہی کرتا ہے وہ ہر وقت اس برائی کو بھی کر دیتا رہتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس مالک ملک کے کہ جس کی سلطنت میں کوئی جھگڑا اور تنازع نہیں، اور جس کے احکام میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس پر رحم فرماتا ہے۔ حقیقتاً خداوند عالم کا اپنے گنہگار بندوں کو عذاب میں مبتلا کرنا صرف اس لیے ہے کہ چونکہ وہ عادل ہے، اس کے عدل کا تقاضا یہی کہ جو گنہگار بندے ہیں ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے، اور جو نیکوکار بندے ہیں ان کو جزا دی جائے، اس لیے وہ اپنے گنہگار بندوں کو سزا دیتا ہے اور عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ ورنہ کون خالق ایسا ہے کہ جو اپنی مخلوق کو کسی زحمت میں مبتلا کر دے؟ باپ جو ایک خالق مجازی ہے وہ کسی طرح اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی اولاد اس کے سامنے کسی زحمت میں مبتلا ہو جائے۔ جو خالق مجازی کا یہ عالم ہے تو جو خالق حقیقی ہے وہ بھلا اس بات کو کس طرح گوارا کرے گا؟ لیکن چونکہ وہ عادل ہے، اس کے عادل کا تقاضا یہی ہے کہ جو گنہگار بندے ہیں ان کو سزا دی جائے، اس لیے وہ اپنے گنہگار بندوں کو سزا دیتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ خالق حقیقی ہے اس لیے اس نے اپنی خالقیت کے ناطے ان گنہگار بندوں کے واسطے رحم کا گزر چھوڑ دیا ہے،
کہ وہ اگر خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے سلسلے میں بخلوص دل توبہ و استغفار کر لیں گے تو یقیناً خداوند عالم ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ان پر کرم فرمائے گا اور رحم فرمائے گا۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد تمام متقین کے ساتھ ہے، اور ہمارے رسول سے پیشتر دنیا میں جتنے بھی انبیاء و متقین ڈرانے والوں کی صورت میں آتے رہے ہیں، بشارت دینے والوں کی صورت میں آتے رہے ہیں، ان تمام انبیاء و مرسلین میں ہمارے رسول سب سے زیادہ بہتر و افضل ہیں۔ پالنے والے ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے تمام اس آل پر رحمت نازل فرما جو تمام دنیا کو راہ ہدایت کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ جو شخص بھی محمد کے آل کی کشتی میں سوار ہو گیا یقیناً اس نے نجات حاصل کی اور راہ ہدایت پائی، اور جس شخص نے اس کشتی سے انحراف کیا یقیناً وہ گناہوں میں غرق ہو گیا تو وہ برباد ہو گیا۔ لہٰذا اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اس بات کی کہ تم تقوی و پرہیزگاری کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اور یہ تقوی و پرہیزگاری کی رسی تمہارے ہاتھ میں صرف اس حال میں آ سکتی ہے کہ تم محمد و آل محمد کے دامن سے متمسک ہو جاؤ۔ اس لیے کہ دامن اہل بیت سے تمسک انسان کو سب سے بڑا متقی و پرہیزگار بناتا ہے، اور یہ کام تمہیں اس وقت سے پیشتر کر لینا چاہیے کہ جب تم پر موت طاری ہونے والی ہو، اور موت کے آنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں کہ کس کی موت کب آنے والی ہے۔ لہٰذا ہر شخص کی زندگی کا یہ بڑی فریضہ ہے کہ وہ موت کے آنے سے پیشتر اپنے اعمال صالحہ کا جائزہ لے کہ اس نے اب تک کتنی نیک اعمالیاں کی ہیں، تاکہ زندگی میں اس کی کمی و بیشی کے حساب کو پورا کیا جا سکے اور دامن اہل بیت سے صحیح معنی میں تمسک اختیار کیا جا سکے۔ اس لیے کہ موت بھارتا اور ہر شخص کو آنی ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی طرح موت سے بچ سکتا ہو۔ جو آیا ہے اسے باہر طور ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا بھی ہے۔ لہذا ہر شخص کا یہ وہی فریضہ ہے کہ جانے سے پیشتر وہ اپنے اعمال صالحہ کا جائزہ لے۔ اس لیے کوئی آنے والا ایسا نہیں ہے کہ جو کسی طرح یہاں سے رخصت نہ ہو اور یہاں سے اس کو ایک نہ ایک جانا اس کے تصور اس کے مقدر میں نہ ہو۔ یقیناً اس کے مقدر میں یہاں سے ایک نہ ایک جانا ضروری ہے۔ جو بھی ہے یہاں رکنے والا کسی کو کوئی نہیں ہے، وہ ہر ایک کو ایک دن جانا ضروری ہے۔ لہٰذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کا جائزہ لے کہ اس نے کتنی نیک اعمالیاں کی ہیں، تاکہ اس کی کمی و بیشی کے حساب کو اسی زندگی میں پورا کر لیا جائے۔ اس لیے کہ ہر شخص ہر وقت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اور ہر مدت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ تم نے اس کے کیسے کہ اس کے علاوہ سوچ لیا، حالانکہ ہمارا حال اس دنیا میں اس سوار کیسا ہے کہ جو سوار اپنے قافلے سے علیحدہ ہو کر کہیں سستانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، سانس لینے کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن وہ مسلسل منتظر رہتا ہے اپنے قافلے کے اس ڈھول کے آواز کا کہ جو کود کے وقت بجتا ہے، تاکہ جس وقت بھی اس کے قافلے کا ڈھول بجے اس کا قافلہ کود کے لیے تیار ہو جائے تو وہ فوراً اپنے آپ کو اپنے قافلے میں شریک کر دے۔ جب ہمارا حال اس دنیا میں اس سوار کیسا ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے قافلے میں شریک کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رکھتا ہے، تو ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اپنے قافلے میں شریک کرنے کے لیے ہر وقت تیار رکھیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب سے ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے، اس دنیا کی رنگ ریلیوں میں زندگی گزارنا شروع کی ہے، اس وقت سے ہم اس دنیا کو ہمیشہ ایک عجیب مقام سے تصور کرتے رہے ہیں، ہمیشہ سوچتے رہیں کہ دنیا بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہم بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، جبکہ حقیقت کے اسے حقیقت سے ہر طرح آگاہ کر دیا گیا ہے کہ جو نہ دنیا ہی ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ اس دنیا میں جو چیزیں ہیں اور نہ انسان کسی وقت کسی طرح برقرار رہنے والا نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن ہر شے کو فنا ہونا ضروری ہے، لیکن انسان ان تمام حقائق کو فراموش کر کے نہ معلوم کیوں غلط فہمی کا شکار رہتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے انسان کی اس فکر پر کہ انسان کو کیا ہو گیا ہے، انسان کس طرح سوچتا ہے اور کس طرح یہ مختلف انداز سے فکر کے اختیار کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ جس دنیا سے ہم نے دل لگایا ہے، جس دنیا کو ہم ہمیشگی کے مقام سے تصور کر رہے ہیں، یہ دنیا ایک ایسا بدترین مقام ہے جس کو بلاؤں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہاں پر ہر طرف سے بلائیں آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہاں حقیقتاً کوئی آنے والا کبھی سالم نہیں رہا، جو آیا ہے ہمیشہ مختلف غلطیوں کا شکار ہو کر گیا ہے، مختلف حالات کا شکار ہو کر گیا ہے۔ یہاں پر کوئی آنے والا کبھی سالم نہیں رہا۔
یہاں پر حقیقتاً زندگی گزارنا لائق مذمت ہے، اس لیے یہاں پر کبھی کسی آنے والے کو امان نہیں ملی۔ جب یہ دنیا اتنا بدترین مقام ہے تو پھر تم نے اس دنیا پہ کیسے اعتبار کر لیا؟ تمہاری نظر میں ایک دنیا کیسے لائق اعتبار ٹھہر گئی؟ حالانکہ تم صبح شام دیکھتے رہتے ہو، کل تک تم دوست احباب کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، آج وہ لوگ تمہارے درمیان نہیں ہیں۔ آج لوگ برزخ کے پیٹوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ جن میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں برزخ میں پہنچے ہوئے مدت گزر گئی، جن لوگوں کو برزخ میں پہنچے ہوئے مدت گزر گئی آج دنیا انہیں فراموش کر چکی ہے۔ نہ باپ کو بیٹا یاد ہے، نہ بیٹوں کو باپ یاد ہے۔ ہر ایک اپنے دنیاوی مشاغل میں مشغول ہو کر اپنے مرنے والوں کو فراموشی کی نظر کر چکا ہے۔ لیکن انہی برزخ میں جانے والوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو ابھی ماضی قریب میں برزخ پہنچے ہیں۔ جو لوگ ابھی ماضی قریب میں برزخ پہنچے ہیں ان کی یادیں بہت اور زندہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ زندہ لوگ ان لوگوں کے صفات و خصوصیات کا تذکرہ کر کے آج بھی ان پر آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ یادیں بھی چند روزہ ہیں، ان لوگوں کو بھی اسی طرح فراموشی کی نظر کر دیا جائے گا جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو فراموشی کی نظر کر دیا گیا۔ وہ لوگ کہ جو بڑی مصیبت کا مقام ہے کہ ادھر سے ہر شخص کو بہت تیزی کے ساتھ آواز لگ رہی ہے اور ہر شخص کے سامنے ایک طویل سفر درپیش ہے، لیکن سماج میں کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی کہ جو اپنے سفر طویل کے مطابق اپنے پاس سامان سفر بھی رکھتا ہو۔ جبکہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی مسافر سفر کرتا ہے تو سفر کرنے سے بیشتر سامان سفر تیار کرتا ہے جو سفر کے مطابق ہوتا ہے۔ جب سامان سفر تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا سفر ہوتا ہے، لیکن یہ سفر ہے طویل جو ہر شخص کو کرنا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو سفر طویل سے کس طرح بچ سکتا ہو۔ جو آیا ہے اسے باہر تو یہاں سے جانا ہے، لیکن کوئی جانے والا اس طرح متوجہ نہیں ہے کہ ہمیں کبھی یہاں سے ہمیں جانا بھی ہے۔ جب جانا ہے تو جانے سے پیشتر ہمیں سامان سفر مہیا کر لینا چاہیے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے اس شخص کے سلسلے میں جو مرنے کے بعد جس کو دوست احباب اور عزیز و قائل قبر میں ایسے سخت ملائکہ کے ثبوت کر کے آتے ہیں جن کی سختی کا احساس کوئی زندہ رہنے والا انسان ہرگز نہیں کر سکتا۔ مرنے والے پر قبر میں کیا گزرتی ہے اس کو بس مرنے والا ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن باہر طور آج کے اشاروں کے پاس ہے جو حدیث میں اشارے ملتے ہیں ان کے پیش نظر اتنا ضرور کہا جاتا ہے کہ وہ مرنے والے کہ جو اس دنیا میں وہ مرنے والے کہ جنہوں نے وہ مرنے والے جو مر جاتی ہیں ان کو دنیا یاد نہیں کرتی۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو دنیا مستقل یاد کرتی رہتی ہے، اور جو لوگ جن کو دنیا مستقل یاد کرتی رہتی ہے وہ ان کو خوش کرداری کی وجہ سے یاد کرتی رہتی ہے۔ زندگی میں وہ کردار انہوں نے پیش کیا ہے جس کردار کو دنیا انسانیت کے لیے نمونہ عمل کہا جا سکتا ہے۔ لیکن انہی خوش کردار لوگوں کے ساتھ ہر دور میں کچھ بد کردار لوگ ایسے بھی گزرتے رہے ہیں کہ جن کا کردار دنیا انسانیت کے لیے باعث بدنامی ہے، باعث ذلت ہے۔ ایسے لوگوں کے کردار سے ہمیشہ انسانیت کو پرہیز کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ان حالات کو سامنے رکھنے کے بعد ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان حالات سے اس وقت بولیں، ان حالات سے اس وقت سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اس لیے کہ اس وقت کرونا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم نے جو زندگی میں کچھ غلطیاں کی ہیں، ہم تو کچھ کمزوریاں ہو گئی ہیں، ان کمزوریوں کے سلسلے میں اس وقت اب ادھر گزر کر آ جائیں، اس لیے کہ ابھی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ موت سر پر آ جائے اور ہمیں بغیر معافی کے موت کو لبیک کرنا پڑے۔ بے شک بہترین گفتگو اور بلیغ موعظہ اللہ کی کتاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین
إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى آج رمضان کا آدھا حصہ ختم ہو چکا. باعث تبلیغ ہیں وہ لوگ، وہ شہید ہیں، سعادت مندی سے بالکل سرفراز ہیں وہ لوگ کہ جو اس مہینے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. خدا ابن عالم ہم سب لوگوں کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس مہینے کی برکت حاصل کرنے کا پورا موقع اور شرف عطا فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ جس میں روزوں کو حکم دیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزوں کو اسی طرح فرض قرار دیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض قرار دیے جاتے ہیں. اس آیت کے سامنے آنے کے بعد اس حقیقت سے پوری طرح آشنائی ہوتی ہے کہ روزے ہم ہی پر فرض نہیں قرار دیے گئے، بلکہ ہم سے پہلے جتنی قومیں دنیا میں آتی رہی ہیں ہر ایک کے لیے روزے کو اسی طرح انداز سے فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح کہ ہم پر دیا. حقیقت یہ روزے کا فرض ہونا، نماز کا فرض ہونا اور یہ دیگر جتنے اور فرائض ہیں جو ہمارے لیے مخصوص بنائے گئے ہیں، وہ خاص ہمارے ارتقاء اور ہمارے ترقی کے سلسلے میں. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز سے وہ افادیت حاصل ہوگی جو اس میں مضمر ہے. روزہ رکھیں گے تو روزے کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے ہم وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ایک روزہ دار کو حاصل ہوتا ہے. اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں کیا اس سے فائدہ حاصل ہو سکتی ہے، کیا پہچان سکتی ہیں روزے کی حقیقت کو. روزہ حکم جو روزے کا دیا گیا، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے. اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو تاکہ ان کی معبود جو ابدیت ہے، معبود یہ چاہتا ہے کہ میرے عبد کی ابدیت فروغ پذیر ہوتی رہے، ارتقاء پذیر رہے. اس لیے اس کے لیے اس کو راستے ہموار کیے ہیں. ان راستوں کی نشاندہی کی ہے کہ جن راستوں پر چلنے کے بعد انسان کامل بنتا ہے. اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا ہے بحیثیت خدا، بحیثیت اللہ، بحیثیت معبود اپنے عبد کو وہ حکم دے رہا ہے کہ اس راستے میں چل تاکہ تیری ابدیت جو ہے وہ میرے عبد ہونے کے لائق بن جائے. معبود یہ چاہتا کہ اب میرے عبد ہونے کے لائق بنے، اس مقام پر فائز ہو جائے جس مقام پر فائز ہونے کے بعد ابدیت شرف حاصل کرتی ہے، ابدیت ناز کرتی ہے. اسی لیے اس نے تمام احکام ہم پر یہ نازل کیے کہ ہم نماز پڑھیں. نماز سے ہم صحیح معنی میں انسان بنے. نماز پڑھیں گے ہم تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، نہ پڑھیں گے تو اس کو کوئی نقصان نہیں. روزہ رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں اس کو، نہ رکھیں گے تو کوئی اس کو نقصان نہیں. رکھنے نہ رکھنے کا نقصان و فائدہ جو ہے وہ روزہ دار کے لیے ہے. روزہ دار روزہ رکھے گا تو روزے کے مقصد کو سمجھے گا، روزے کی حقیقت کو پہچانے گا، اور پھر روزے کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے اپنے مقام کی عظمت کا احساس کرے گا
کہ روزے دار کا مقام کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو صرف ایک روزے دار ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ روزے کے لیے اوقات مقرر ہیں۔ روزہ پابند نہیں ہے کسی کا کہ ہم پہلے سحر کریں، جب سحر سے فراغت پا لیں تو روزے کا آغاز ہوگا۔ ہم کچھ نہ کھائیں تو ابھی روزہ اپنے وقت شروع ہو جائے گا۔ جو روزے کا وقت ہے مقرر وہاں سے روزہ شروع ہو جائے گا، اور جو وقت مقرر ہے اس کے ختم ہونے کا وہاں پر جا کے ختم ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ دار افطار کرے تب ختم ہوگا روزہ۔ کچھ کھائے یا کچھ نہ پیے، کچھ نہ کھائے یا نہ پیے، کوئی افطار نہ کرے تو ابھی روزہ اپنے وقت پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ روزہ وقت مقررہ شروع ہوتا ہے اور وقت مقررہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں خاص قابل غور حقیقت یہ ہے کہ روزے کا حکم انسان کو ان اوقات میں دیا ہے کہ جو یہ اوقات مصروف ترین اوقات ہیں زندگی کے۔ رات میں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر یہ روزہ رکھنے کا حکم ہوتا، یعنی ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ اگر اللہ اپنے بندے سے روزہ رکھوانا چاہتا تو وہ میرے لیے روزہ رکھے، تو وہ بندہ اپنے معبود کے لیے روزہ کسی وقت بھی رکھ لیتا، چاہے رات میں رکھتا ہے، چاہے دن میں رکھتا ہے، چاہے وہ دوپہر میں رکھتا ہے، چاہے صبح میں رکھتا، روزہ ہو جاتا، حکم کی تعمیل ہو جاتی۔ لیکن جو وقت مقرر ہے وہ وقت کا تقرر بتاتا ہے کہ روزہ روزے دار کے لیے افادیت کا حامل ہے، رکھوانے والے سے اس کا کوئی تعلق و واسطہ نہیں، وہ تو اس کی رہنمائی حاصل ہو جائے صحیح معنی میں تو یقیناً اس رہنمائی کے ذریعے وہ روزے کی حقیقت کو پہچان لے گا اور روزے دار صحیح معنی میں بن جائے گا۔ تو روزہ حقیقت ایک وقت مقرر سے شروع ہو کر ایک وقت مقرر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کا پابند نہیں ہو کہ کوئی اس کو ختم کرے یا کوئی اس کو شروع کرے۔ اب یہ روزے کے سلسلے میں مطلب خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے کہ کچھ کھانے پینے کے متعلق ممنوع ہے تو فقط کھانے پینے ہی نہیں ہے، بلکہ روزے دار کا کیا جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے جوارے ہیں، ان تمام اعضاء و جوارے کا روزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں بےمانی کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے دھوکہ دے رہے ہیں، اور دیگر جتنی برائیاں ہیں زندگی کی، سماج کی، ان تمام برائیوں میں ملوث ہیں اور ہم روزے دار بھی ہیں۔ یہ روزہ نہیں ہے۔ حقیقی روزہ تو وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر برائی سے پاک و صاف رکھے۔ اس لیے فقط کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی روزے میں، نہیں رکھی ہے، بلکہ ہر عضو کا روزہ ہے۔ انسان کو ہر اپنے عضو کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ زبان کے روزے کے ساتھ ساتھ آنکھ کا بھی روزہ ضروری ہے، ہاتھ کا روزہ بھی ضروری ہے، پاؤں کا روزہ بھی ضروری ہے۔ کسی غلط طرح کو پاؤں نہ بڑھیں، غلط طرح کو ہاتھ نہ چلے، غلط طرح کو نگاہ نہ بڑھے، کوئی غلط ہے سامنے نہ آئے اور آیا ہی ہے تو اس پہ نظر کو بچا لیا جائے۔ یہ ہے حکم روزے دار کے لیے۔ اور جب روزے دار مسلسل 30 دن تک، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ 1 مہینے کا واجب ہے، مسلسل سال بھر میں 1 مہینے کا روزہ مسلسل ہے، تسلسل ہے اس میں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آج رکھ لیا، ایک دن چھوڑ کے رکھ لیا، یا 2 دن چھوڑ کے رکھ لیے، 30 روزے پورے کر دیے، نہیں، تسلسل ہے ہونا چاہیے روزوں میں۔ کیوں؟ اس میں بھی ایک خاص بات مضمر ہے، اور یہ بات بھی یہی بتاتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ روزے دار ہی کے لیے ہے، روزہ رکھوانے والے کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ کہ جب روزہ مسلسل رکھا جائے گا، 30 دن مسلسل بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا،
فکری طور پر، ذہنی طور پر، عملی طور پر، ہر اعتبار سے انسان روزے دار رہے گا 30 دن تک. غلط طرف کو نہ دیکھے، غلط طرف کو نہ جائے، غلط طرف کو ہاتھ نہ بڑھائے، غلط بات کو نہ سوچے. جب 30 دن تک مسلسل یہ عمل کرتا رہے گا تو 30 دن کے عمل کے بعد یقیناً وہ عادت اس کو پڑ جائے گی ہر کام سے بچنے کی، ہر برے بات سے، ہر بری چیز سے محفوظ رہے گی اپنا. یہ ہے حقیقی فائدہ روزے کا. کہ جب انسان، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک آج رکھ لیا اور 1-2 دن کے بعد 30 دن پورے کر دیے، نہیں، بلکہ مسلسل لگنا ہے آپ کو. مسلسل اسی لیے دکھایا جا رہا ہے کہ انسان تسلسل کے ساتھ جب رکھے گا روزہ تو یقیناً مسلسل رکھنے کے بعد اس کو عادت پڑ جائے گی روزے کی. اور وہ روزے کی عادت یہ ہوگی کہ ہر بات سے اپنے آپ کو بچائے گا، ہر برائی سے، ہر بری شے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. جب انسان اپنے آپ کو ہر برائی سے، ہر بری شے سے محفوظ رکھے گا تو یہی مقصد ہے انسانیت کی ارتقاء کا. وہ انسان اس مقام ارتقاء پہنچ جائے گا کہ جس مقام پر پہنچانا معبود کا اپنے اب کو حقیقی مقصد اور حقیقی بنیاد جو مقصد ہے. یہی حقیقتاً روزے کی حفاظت ہے اور یہی نماز کی حفاظت ہے. اب روزے کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ رکھ ہی رہے ہیں روزے، اس میں کوئی مسئلہ بھی ہے، مختلف مسائل سامنے آتے رہتے ہیں اور وہ جو معلوم کرتے رہتے ہیں لوگ. بطور خاص یہ ہے کہ قید نہیں ہونا چاہیے روزے میں، عملاً غیر ارادی طور پر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، غیر ارادی طور پر قید ہو جائے روز بھاری روزہ تو کوئی روزہ برقرار رہے گا. لیکن کوئی آمدن قید کرے گا، زیادہ کھا لیا تو وہ بغیر قید کے اس کو چھٹکارا نہیں، آرام نہیں مل رہا، تو وہ ارادتاً قید کرے گا. جہاں ارادتاً قید ہوگی وہیں روزہ ختم، اور جہاں یہ غیر ارادی طور پر قید ہو جائے گی وہاں روزہ برقرار رہے گا. اس میں اس روزے پر کوئی فرق نہیں ہوگا. اور اسی طرح جب آگے بڑھتا ہے روزہ مسلسل اپنے وقت کے آخر ہونے کے لیے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وقت آئے افطار کرے انسان تو وقت کو دے کے، افطار تو اپنے وقت کرے گا جو اس کو کرنا چاہیے، لیکن روزہ اپنا جو وقت ہے اس پر ختم ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے ہاں یہ حکم ہے کہ ہم مغرب 5 وقت کی نماز صبح سے لے کر عشاء تک کی بحاجت روزہ ادا کریں. اس میں زیادہ ثواب بتایا کہ یہ نہیں کہ روزہ چل رہا ہے، وہ روزہ تو اپنے وقت ختم ہو گیا. یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جس پر ہمارا قابو ہے، ہم قابو یہ رکھتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پئیں. روزہ وقت تو ختم ہو چکا، روزہ بھی ختم ہو گیا. اب ہم کچھ نہیں کھا رہے، کچھ نہیں پی رہے، مغرب کی ہم نے نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ لی. یہ ہے 5 وقت کی نماز بحالت روزہ. روزہ نہیں ہے، حالت روزہ ہے. اس طرح روزہ دار کو اور ثواب ہے، روزہ اور بہتر سے بہتر صورت میں اپناتا ہے اس طرح. اور کم از کم مغرب کی نماز تو پڑھ لینی ہی چاہیے. اور جو ہوتا بھی ہے عموماً جتنے روزے دار ہیں وہ مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ افطار کرتے ہیں. تو یہ باوجود اس کے کہ میں نے عرض کیا کہ روزہ اپنے وقت پہ ختم ہو جاتا ہے، افطار روزہ جو ہے وہ اب نماز مغرب کی بات کر رہا ہے تو وہی بہتر ہے. اور افطار روزہ اگر عشاء کی نماز کی بات کرے تو اور زیادہ بہتر ہے. تو یہ روزے کی اہمیت ہے، جس کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا ہر روزہ دار کا بنیادی فریضہ ہے، اور جس کی مقصدیت کو سامنے رکھنے کے بعد ہر روزہ دار کو روزہ رکھنا ضروری ہے.